اچھا، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، طالبان کسی حد تک بات سن بھی رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز اسی طرح جاری رہتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز آئیں گی ڈیفینیٹلی. لیکن ہلالی صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی جو طالبان اس کانفرنس میں سب کچھ دیکھ کے سب سمجھ کے واپس جا کے وزیر خارجہ اپنی جو شورا ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے؟ افغانستان کے طالبان نے یہ کہا ہے جناب کہ وہ خواتین جو 45 مائلز یعنی کہ 72 کلومیٹرز تک جو ہے وہ اکیلے ٹریول کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ ٹریول کریں گی تو ان کا کلوز فیملی ممبر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. پاکستانی میڈیا ایک طرف تو بتا رہا ہے کہ ان کے قانون خراب ہیں، ان کو یہ نہیں چاہیے، پھر ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور ان کے لیے ہی پورے ورلڈ میں کٹورا لے کے بھیک بھی مانگ رہا ہے. افغانستان کے طالبان نے یہ کہا ہے جناب کہ وہ خواتین جو 45 مائلز یعنی کہ 72 کلومیٹرز تک جو ہے وہ اکیلے ٹریول کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ ٹریول کریں گی تو ان کا کلوز فیملی ممبر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ اور سرکار سے سوال کیا جانا چاہیے، عمران خان صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا آپ ایک ایسی گورنمنٹ کو سپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی انٹرنیشنلی کر رہے ہیں جو اس طرح کے ریپریسو لاز لے کے آئے گی لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے؟ آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ افغانستان چھوڑ کے جا نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم کابل میں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمیں جو کچھ اشارے شاید مل رہے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ڈرتے بھی ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک افغانستان جو 20 سال امریکہ نے، یورپین یونین نے اور باقی ممالک نے ایک پرومس کیا، اور افغانستان کی ایک ٹاپ ایلیٹ جس میں حامد کرزئی، اشرف غنی، عبداللہ یہ سارے لوگ تھے، انہوں نے اپنے افغانستان کے لوگوں کو کیا پرومس کیا تھا اور ابھی یہ کیا چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. مطلب کبھی کسی حکومت کے ساتھ ایسے ہوا ہے، کبھی کسی گورنمنٹ رجیم کے ساتھ اس طرح ہوا ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. 20 سال ان کو خواب دکھا کے کہ آپ ایک ماڈرن سوسائٹی بنیں گے، آپ ایک ڈیولپ سوسائٹی بنیں گے، اور اب جو ہے وہ ہم اس طرف چل پڑے. یہ ویسٹ کے اگینسٹ ایک موومنٹ ہے کہ جی ہم نے اپنی وہ ایک ٹو کاؤنٹر دا ویسٹرن کلچر. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. جو طالبان کر رہے ہیں، جو طالبان کا اسکول آف تھاٹ ہے، جو یہ طالبان جو پروجیکٹ کر رہے ہیں، اب اس سے ہماری حکومت کو بھی پوچھا جائے، عمران خان صاحب سے بھی سوال کیا جائے. عمران خان صاحب ان کے سامنے یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ افغانستان کا کلچر یہ ہے، وہ خواتین کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، وہ ہم ان کو اسٹائپینڈ دیتے ہیں، ان کے خاص قسم کے کلچر ہیں. لیکن یہ کس طرح کا کلچر ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے زبردستی برقعے پہنائیں اور زبردستی کہیں کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے؟ اچھا، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، طالبان کسی حد تک بات سن بھی رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز اسی طرح جاری رہتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز آئیں گی ڈیفینیٹلی. لیکن ہلالی صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی جو طالبان اس کانفرنس میں سب کچھ دیکھ کے سب سمجھ کے واپس جا کے وزیر خارجہ اپنی جو شورا ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے، آپ کو کوئی لگتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن جس میں طالبان جو ہیں وہ اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں، سینگ دا انٹرنیشنل پریشر؟ ان میں گروپس ہیں سمیع صاحب، طالبان میں گروپس ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں. متقی جو ادھر آیا تھا میرے خیال میں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. اب ان کے درمیان یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہارڈ لائن رکھیں گے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی بھی ایک ان کا شاخ ہے، اور بھی ہیں ان کے شاخ. کہنے کی بات صرف یہ ہے they have to make up their minds. انہوں نے اگر ایک اگریمنٹ سائن کیے اس پہ کم سے کم عمل کریں، نہیں تو نہیں چلے گا ان کا. ہم جو ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو افغان عوام کے لیے اچھا ہے، اور ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ہم نے کہا ہے کہ جو ان کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہاں ہمیں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 2,30,000 لوگ جو آئے ہیں جب طالبان آئے تھے ان کو ہم واپس کریں گے. اس لیے بھاگ کے آئے ہیں، نہیں تو وہ جو 3 ملین جو تھے، 3 کروڑ جو تھے، وہ کدھر، وہ جو اس وقت پاکستان میں، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. تو یہ کیوں آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟
سب کو بھیجو اگر آپ بھیجتے ہیں. ان کا آپ نے علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ یہ جو ابھی آئے ہیں 230,000. تو یہ ایک دو ایسی چیزیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھیجیں اور ان کو مار دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سائیڈ لائنز پہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، ایرانین اور سعودی فارن منسٹرز بھی ملے ہیں، پاکستان بھی ملا ہے سب سے. تو یہ جو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ سے اسلام آباد میں OIC سائیڈ لائنز میں ملنا؟ اگر کوئی چیز بڑا ہوتا اس میں، کوئی میننگ فل ہوتا، تو اسرائیل کے ساتھ جس قسم کی ریلیشن شپ سعودی اور GCC کی ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. کوئی میرے خیال میں ادھر تو جنگ کا امکان ہے. میں تو سمجھتا ہوں اسرائیل از ریڈی کہ بام ایران، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے نوٹس پیریڈ ایران کے پاس ہے ایک پہلا نیوکلیئر اس کو بنانے کے لیے. بریک آؤٹ کے بعد 3 ہفتے ان کو چاہیے اور ایک بم تیار ہوگا. اور اسرائیل جو ہے وہ رسک نہیں کرنا چاہتا، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو بار بار انسسٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں وہ ٹینکرز دو جو ہم ریفیول کر سکتے ہیں ان دی ایئر، کہ اس لیے اگر ہم بم کریں ایران کو، اٹس راؤنڈ دا کلاک بمنگ، اور ہمیں یہ ٹینکرز کے لیے انہوں نے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور بھی بڑی چیزیں ہیں. میرے خیال میں GCC ملک جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کریں گے، اور اگر اسرائیل کے ساتھ آپ ایسے موقع پہ دوستی کریں گے، آپ ایران کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. نہیں، ایران پر اگر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے تو ایران ہمارا نیبر ہے، اس کا فال آؤٹ ہم پر بھی آئے گا. اور راؤنڈ دا کلاک اگر بامبنگ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ایگریسولی جیسے UAE سے ابھی ہو کے گئے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم، تو پاکستان پہ تو ہمارے لیے تو بہت ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. بالکل، اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور ایران کو ہر قسم کی مدد، خیر لڑ نہیں سکتے ان کے لیے ہم، مگر ان کو کیا، آپ خود ہی سوچئے، یہ جو بامنگ ہوگا سمیع صاحب، یہ صرف ان کے اسٹریٹجک نیوکلیئر فیسلٹیز پہ نہیں ہوگا، جس میں شاید ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کیا، اس لیے کہ وہ بہت زمین کے اندر ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ روڈز، بریجز، یوٹیلیٹیز، یہ ہر چیز وہ کریں گے جو امریکنوں نے سربیا کے ساتھ کیا، اور جو فوراً وہ ملوسوچ جو ہے وہ آ کے پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بات کرو. یہ راؤنڈ دا کلاک آف ایوری تھنگ. تو میرے خیال اور شاید ریجیم چینج کے لیے بھی، تو یہ بہت خطرناک جنگ ہوگا. اور اگر ایران کے لوگ کھانا اور میڈیسن اور قسم کی امداد، ہم کیا، یا وہ ریفیوجیز بن کے آنا چاہتے ہیں، کیا آپ روک کے ان پہ روک دیں گے؟ ان کو پناہ نہیں دیں گے، مدد نہیں کریں گے؟ کیا یہ افغان کو کریں گے مگر ان کو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. تو یہ اس سارا جو یہ کرائسس بلڈ ہو رہا ہے، اور اس میں اسرائیل بھرپور انداز میں وہ ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے، امریکن سے بھی بات کر رہا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو سمیع صاحب، ہمیں نہیں پتہ کہ اسرائیل کے پاس اس وقت کیا انفارمیشن ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں از سرٹن، کہ وہ کوئی رسک نہیں لے گا. وہ بم کرے گا، اگر اس کو اتنا بھی خطرہ ہو وہ کرے گا. امریکن اگر ویٹو بھی کریں گے وہ کرے گا. ابھی 2-3 دفعے امریکنوں نے ان کو روکا ہے، مگر میرے اپنے خیال میں جب ان کا ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، یا ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، تو یہ رسک نہیں لے سکتے وہ بقول ان کے. تو مجھے نہیں پتا ان کا کیا اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ سب بناوٹ ہے، یہ سب ڈپلومیسی ہے. میں جب بات کرتا ہوں ایسے خطرے پہ، پاکستانیز جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کبھی نہیں ہوگا، نیوکلیئر ویپنز ہے، یہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے بھائی نیوکلیئر ویپنز ہے نہیں ہوگا؟ آپ اپنا نیوکلیئر ویپنز دیکھ لیں. کیا آپ ان کو اچار بنانے کے لیے رکھا ہے کہ اگر ہندوستان کا اٹیک کیا اور ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہے آپ نہیں استعمال کریں گے؟ تو پھر خدا کے لیے ابھی سے ہی سرنڈر کر لیں.
ضرورت کیا ہے ان کو رکھنے کی؟